علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس کو ایک سیریز کی طرح کریں گے، تو کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے جو ہے آ، احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو ہے اس کا تھوڑا بہت انٹروڈکشن دیا تھا، اور بتایا تھا کہ جماعت احمدیہ لاہور کا قیام کیوں ہوا، اس کی کیا ضرورت پڑی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے عقائد کی بات کی تھی کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ختم نبوت کے بارے میں، تکفیر کے بارے میں، اور باقی جو ارکان ہیں دینی ارکان کے بارے میں۔ تو آج میں آج میں جو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان عقائد پر جو جن عقائد کی وجہ سے جو ہے مولانا محمد علی اور باقی جو ہے ممبران جو تھے صدر انجمن کے، جنہوں نے علیحدگی اختیار کی اور کوپریٹ نہیں کیا نئے نظام کے ساتھ، اور حضرت مسیح موعود کے پرانے مشن کو ہی کنٹینیو کیا ایک نئی جماعت کی شکل میں۔ تو اس میں چند بہت سے عقیدے ہیں ایسے جو کہ حضرت مسیح موعود کی تعلیمات کے برخلاف تھے، اسلام کے فنڈامنٹلز کے برخلاف تھے۔ تو ان پر بات کریں گے کہ ایسے کون سے ایسے عقیدے تھے جو کہ غلط تھے، اور جن کا جو جماعت کو بہت نقصان ہو سکتا تھا، اور اسی نقصان سے بچنے کے لیے جو ہے ان ممبران نے جو ہے علیحدگی اختیار کی۔ تو اس میں ہم پہلی جو بات کریں گے، میاں محمود احمد صاحب نے جو عقیدہ، کیونکہ ہم نے جب پہلے کل آپ سے کہا تھا کہ جب ان کو منتخب کیا گیا تو پہلے تو کیونکہ غیر جمہوری طور پر منتخب کیا گیا، لیکن پھر بھی ان ممبران نے جماعت کو اتحاد کے لیے جو ہے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بیعت کر لیں گے نئے نظام کی، مگر پھر جب ان کو ان عقائد کے بارے میں پتہ لگا تو انہوں نے پھر اس سے بریت اختیار کی، اور حضرت میاں محمود حضرت مولانا محمد علی صاحب نے بہت کوششیں کی میاں محمود احمد صاحب کو سمجھانے کی کہ آپ نے جو یہ عقائد بنا رکھے ہیں یہ غلط ہیں، یہ مسیح موعود کی تعلیمات کے خلاف ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ تو وہ جو عقائد ہیں ان پر بات کریں گے، جس میں سب سے پہلا عقیدہ تھا جو تکفیر کا عقیدہ تھا، جو کہ میاں محمود احمد کے مطابق جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک منٹ میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ ہی اس عقیدے پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ہاں، تو حضرت جو ہے مولانا محمد علی لکھتے ہیں اپنے ایک رسالے میں، وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے میاں محمود احمد جو صاحبزادہ تھے مسیح موعود کے بانی سلسلہ کے، تو وہ لکھتے ہیں اپنے ایک مضمون میں، لکھتے ہیں کہ سب اہل قبلہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ وہ جو حضرت مسیح موعود کو نبی نہیں مانتے۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ تھا جو بالکل اسلام کے فنڈامنٹلز کے خلاف تھا، مسیح موعود کے جو ہے تعلیمات کے بالکل برخلاف تھا، کیونکہ حضرت مسیح موعود نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار سے کوئی بھی جو ہے کافر نہیں ہو سکتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ایک مجدد ہوں، ایک ولی ہوں، اولیاء میں صف اولیاء میں ہوں، نہ کہ صف انبیاء میں ہوں۔ تو صف اولیاء میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ان سے سیکھ سکتے ہیں، دین کو سیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے انکار کی وجہ سے آپ جو ہے کافر یا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے۔ تو اس عقیدے کے مطابق تمام وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود کو جو ہے نہیں مانتے، تو وہ اصل میں دائرہ اسلام سے خارج ہوتے تھے، اور اتنا بڑا فتنہ یہ تھا
اور اتنا بڑا یہ جو ہے ایک عجیب سا عقیدہ گڑھا گیا تھا جو کبھی بھی حضرت مسیح موعود کی تعلیمات میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی تو اس چیز پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ تھا۔ یہ دو تین عقیدے ایسے ہیں جو جن پر میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بعد میں لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہم بنائیں گے تاکہ سبھی لوگ پورا وقت دے سکیں۔ تو یہ ایک عقیدہ ایسا تھا جس پر ان لوگوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود کامل حقیقی نبی ہیں، جزوی یعنی محدث نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ حضرت مسیح موعود نے جب بھی کبھی لفظ نبی کا استعمال اپنی تحریرات میں کیا، 1901 سے پہلے یا 1901 کے بعد، جب بھی اس کو بتایا تو اس کے ثبوت لاکھوں کروڑوں ثبوت ہیں کہ جب بھی انہوں نے کہا تو یہی کہا کہ اس لفظ نبی سے مراد محدث کی ہے، مجدد کی ہے، اولیاء کی ہے، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی غیب سے کوئی خبر پا کے مستقبل کے بارے میں کوئی خبر لوگوں تک پہنچانا، پیشگوئی کرنا والے کو عربی عام اصطلاح میں لفظ نبی سے کہا جاتا ہے، اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ وہ شرعی نبی نہیں تھا۔ عربی زبان تو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، اس کے الفاظ ہیں، وہی الفاظ پھر جب اسلام آیا تو وہی الفاظ جو ہے استعمال کیے گئے تاکہ لوگ جو ہے عربی لوگ اس کو سمجھ پائے۔ تو لفظ نبی پہلے سے وہاں موجود تھا، اور جیسے لفظ رسول ہوتا ہے وہ بھی وہاں موجود تھا، اور وہ انہی لفظوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک تو رسول ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور جو ہے لوگوں کے لیے ایک پیغام لے کر آتا ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ تو ایک عام انسان اگر کوئی کسی کے لیے پیغام لے کر جاتا ہے تو اس کو بھی میسنجر، انگریزی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم رسول اللہ کو بھی میسنجر کہتے ہیں، اور ہم میسنجر کا تو آج استعمال کرتے ہیں ہم، یہ آپ کے فیس بک پر اور آپ کے واٹس ایپ میسنجر ہے، فیس بک میسنجر ہے، تو اس کا مطلب ہم ان کو نبی سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ تو ایک عجیب سی بات ہوگی۔ تو یہ الفاظ ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کیا اسلامی اصطلاح میں جو نبی کا مطلب ہے کیا یہ وہی ہے؟ نہیں، یہ لفظ نبی استعمال اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی خبر پائی اور اس جو مستقبل کی تھی اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا، جیسے طاعون ہے، طاعون کا آنا یہ تو ایک حقیقت ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ طاعون کے بارے میں پیشگوئی کی تھی مسیح موعود نے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں جنگ عظیم کی پیشگوئی کی، لیک رام آریہ کی جو ہلاکت کی پیشگوئی کی، تو بہت سی پیشگوئیاں حضرت مسیح موعود نے کی۔ تو ان پیشگوئیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو عربی کا لفظ ہے لغوی معنوں میں، جو ہے اسلامی اصطلاح میں نہیں، لغوی معنوں میں اس کا استعمال کیا، اور یہ لفظ صرف حضرت مسیح موعود پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ابن عربی پر بھی جو ہے جو ابن عربی بھی بہت سے جو بزرگ ہیں جو ہیں ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ ابن عربی، محی الدین ابن عربی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے آ نبی وقت باشد مرید۔ تو اگر حضرت مجدد نے بھی یہی عقیدہ ظاہر کیا، پس کیا سبھی لوگوں کو آپ کافر کہو گے؟ کہ سبھی لوگ اگر کوئی بھی لفظ ایسے لفظوں کا استعمال کر رہا ہے، بزرگ کر رہے ہیں، ابن عربی تو آج بہت مشہور، پہلے شاید عام فہم لوگ کم ان کو جانتے تھے، لیکن آج کل جو سیریلز وغیرہ چل رہے ہیں ارطغرل وغیرہ، تو اس میں تو لوگ جانتے ہیں ابن عربی کو۔ تو ان کی لکھی ہوئی تحریرات کو اگر پڑھا جائے تو اس میں تو بہت سخت لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو کیا ہم ان کو نبی مانتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے بھی جو لفظ نبی کا یہاں، جیسے ابھی میں نے ایک آپ کے سامنے مثال دی، تو
ان لفظوں کا استعمال وہی لغوی معنوں میں استعمال کیا گیا کہ خبر دینے والا ہو یا پیغام پہنچانے والا رسول ہوتا ہے، خبر دینے والا نبی ہوتا ہے، تو یہی. لیکن جن لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ان لفظوں کا جو ہے ان لفظوں کو ایک غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام فہم لوگوں کو اس سے جو ہے اس سے بیوقوف بناتے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے فلاں آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا یا فلاں آدمی نے. تو اس میں ایسے لوگ بھی جو ہیں جو مخالف ہیں، جو وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا اصلی مقصد کیا ہے وہاں استعمال ہونے کا، لیکن وہ کیونکہ بغض اور حسد جو ایک انسان کی نفس کے اندر ایک ایسی بیماری ڈال دی گئی ہے، وہ بغض اور وہ نفس جو ہے ان کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو عزت دی ہے تو اس عزت کا جو بغض ہوتا ہے ان لوگوں میں، اس کا استعمال کر کے وہ عام فہم لوگوں کو، وہ خود تو جانتے ہیں اس بارے میں، لیکن عام فہم لوگ جو ہے ان لفظوں کی حقیقت اور ان لفظوں کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، وہ فرق نہیں کر سکتے کہ اسلامی اسلام میں اس کا کیا مطلب ہے اور عام اسلام میں اس کا کیا مطلب ہے. یہ لفظ تو ہمیشہ سے تھے، یہ عربی زبان کے لفظ ہے، یہ ہمیشہ سے تھے اور استعمال ہوتے تھے، عام آج بھی ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے شاید بتایا ہو ابھی کہ جب یہاں سے کوئی پیغام لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک کوئی پیغام لے کر جاتا ہے تو اس کو رسول کر کے فلاں ملک کا رسول کر کے جو ہے مخاطب کیا جاتا ہے. خود علامہ اقبال ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ نبی ہوں میں، سم تھنگ لائک شاعری کے خدا کا، وہ میر تقی میر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے جو ہے علامہ اقبال نے اسی انداز میں کہا ہے، انہوں نے اس کے لغوی معنی کا استعمال کیا ہے. تو کیا علامہ اقبال پر بھی آپ جو ہے یہ دعوی نبوت کا آپ وہ کرو گے اور ان کو بھی کافر کہو گے اور ان پر بھی جو ہے ایسے الزامات لگاؤ گے؟ تو یہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چلو مخالفین تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی اولاد، آپ کے اپنے جو جماعت کے لوگ اگر ان لفظوں کا استعمال اپنے ذاتی فوائد کے لیے کریں اور اپنی جماعت کو اسٹیبلش کرنے، اپنی خلافت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا گیا اس جیسے کہ میں نے آپ کو حضرت مولانا محمد علی نے جب میاں محمود احمد صاحب کو ان باتوں کے بارے میں سمجھایا، ان کو بتایا کہ یہ غلط ہے، یہ آپ کے عقائد غلط ہیں، تو ان کافی خطوط لکھے، لیکن ان خطوط کو کوئی فائدہ نہ ہوا، ان پر کوئی دھیان نہ دیا گیا، بلکہ ان کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ بھی اپنے عقیدے میں تبدیلی کریں. بہت سے لوگوں کو جو ہے خلیفہ ثانی میاں محمود احمد کی طرف سے جو ہے پریشرائز کیا گیا کہ آپ جو ہیں. تو مولانا محمد علی صاحب نے 40 ایسے ممبران جو مخلص ممبران تھے، جو مسیح موعود کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور ان کی تمام زندگی، مسیح موعود کی زندگی کے دوران وہ زندہ رہے، تو ان 40 شواہد نے یہ حلفیہ بیان دیا کہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں سنا کہ 1901 سے پہلے مسیح موعود کے کچھ ان کے دعویٰ کچھ تھا اور 1901 کے بعد کچھ اور تھا. یہ تو توہین ہے سب سے پہلے کہ ان لوگوں کی طرف سے. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، کسی کی جو ہے کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو حق ہے جو وہ تو کہنا پڑے گا. تو جو سچائی ہے وہ کہنا پڑے گا. یہاں پر ہم لاہوری جماعت کی سچائی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں یہ اختلاف ہوا، کیا وجوہات تھی کہ ان لوگوں نے جو ہے نئے نظام کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا اور پرانا جو حضرت مسیح موعود کی اپنی تعلیمات اسی کو آگے لے کے گئے. کیونکہ یہ ایسے
اگر چھوٹی موٹی باتیں ہوتی تھی شاید وہ کوآپریٹ کر لے، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے جو فتنے تھے، تبدیلی عقید تبدیلی عقیدہ میں جو تبدیلی کا فتنہ تھا، جو کبھی ہوا ہی نہیں، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ مسیح موعود نے اپنی عقیدے میں کبھی تبدیلی کی۔ جب بھی انہوں نے اپنے تحریرات میں لفظ نبی کا استعمال کیا تو وہ اسی سینس میں کیا، لغوی معنوں میں، 1889 سے لے کر 1908 تک، کیونکہ ہمارے پاس مثال ہے 1908 موت سے ایک دن پہلے کی ایک 25 مئی 1908 کی، کہ ایک مخالف سے بات ہو رہی تھی ان کی، وہ اعتراض تھا ان کا کہ آپ نے لفظ نبوت کا استعمال کیا، یعنی کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں نے کبھی بھی دعوی نبوت نہیں کیا، بلکہ جب بھی میں نے جو ہے یہ بات کی تو سوری، کیونکہ میں کام اپنے شاپ پر، اپنی دکان پہ کرتا ہوں، تو بیچ بیچ میں کسٹمرس آ کے ان کو بھی انٹرٹین کرنا پڑتا ہے، تو میں اصل میں کیا بات کر رہا تھا، ہاں، جو 25 مئی 1908 کو جو ایک بحث ہو رہی تھی ایک مخالف سے، جو کہہ رہے تھے کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، آپ نے لفظ نبی کا استعمال کیا اپنی تحریرات میں، تو حضرت مسیح موعود نے بتایا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے جب بھی لفظ نبی کا استعمال کیا ہے تو وہ لغوی معنوں میں، وہ اس معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پکارا گیا ہے اس نام سے، کیونکہ میں نے جو ہے مجھے غیب سے کافی ایسی خبریں ملی جو مستقبل کے بارے میں تھی، تو اور جب کوئی مستقبل کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو نبی کہتے ہیں، آج بھی انگریزی میں پروفٹ کہتے ہیں، جو پروفیسی کرتا ہے اس کو پروفٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ پروفٹ نہیں ہوتا جو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی شریعت لے کر آیا ہے یا کوئی نبی، تو یہاں میسنجر رسول کا اصل میں مطلب میسنجر ہوتا ہے، تو میسنجر ہم آج یوز کر رہے ہیں، ہم اپنے واٹس ایپ میسنجر ہے، فیس بک میسنجر ہے، تو کیا نعوذ باللہ یہ ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ لفظوں کی گہرائی کو، لفظوں کے مطلب کو جب تک آپ لوگ نہ سمجھے، لفظ عربی میں پہلے سے موجود تھے اور انہی لفظوں کا استعمال کیا گیا، اور لیکن ان کی اصطلاح الگ تھی، ان کی اصطلاح یہ تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رسالت لے کر آتا ہے تو وہ رسول ہوتا ہے، لیکن وہ رسول کا جو اس کا مرتبہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور عام جو ایک پیغام رساں ہوتا ہے، ایک میسیج لے کر جو آتا ہے، یا کوئی پوسٹ مین ہوتا ہے اس کو بھی میسنجر کہہ سکتے ہیں، یا پھر جب ایک ملک سے کوئی دوسرے ملک کوئی پیغام لے کر جاتا ہے تو اس کو آج بھی، جب ہمارے پنڈت نہرو جو پرائم منسٹر تھے انڈیا کے، تو جب وہ سعودی عرب گئے تو ان کو رسول کر کے انہوں نے پکارا، تو یہ بہت ہی عام بات ہے، لیکن جو ہے کچھ لوگ ان باتوں کا مس یوز کر کے اپنے ایجنڈاز کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب اس مخالف نے یہ کہا تو مسیح موعود نے کہا کہ یہ تو عام اصطلاح میں کہا گیا، کیونکہ میں نے ایسے پیشگوئیاں کی ہیں، تعاون کی پیشگوئی کی، ہزاروں لاکھوں پیشگوئیاں ہیں جو مسیح موعود نے جو ہے فیوچر کے بارے میں اللہ کے حکم سے کی، ان کا اس میں کوئی وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بتاتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے، تعاون کے بارے میں تھا، جنگ عظیم کے بارے میں تھا، لیک رام آریہ کی ہلاکت کے بارے میں تھا، ہزاروں ایسی مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں، تو انہی وجوہات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس نام سے پکارا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ بار بار اس کی تردید کرتے رہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کی لوگ، عام فہم لوگ اس کا غلط مطلب سمجھ لیں اور اس کو حقیقی نبوت کے دائرے میں لائے۔ انہوں نے کہا کہ میں صف اولیاء میں ہوں، نہ کہ صف انبیاء میں، صف انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب قرآن میں ان کو جو خاتم النبین پکارا گیا، تو اس کا مطلب اب جو ہے کسی بھی جو ہے ایسے رسول کی جو ہے گنجائش ہی نہیں رہی،
لیکن لوگوں نے ان چیزوں کا جو ہے غلط، اور یہ اس ڈیٹ کی بات ہے یہ تو آخری دن تھا، 25 مئی، 26 مئی ان کی وفات ہو گئی. تو کس طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس میں تبدیلی کی، اپنے عقائد میں تبدیلی کی نبوت کے بارے میں. تو یہ بھی ایک غلط بات تھی، اور وہ ثبوت بھی کوئی پیش نہیں کر سکے جب مولانا محمد علی نے اپنے 40 لوگوں کو حلفیہ بیان پیش کیے اور چیلنج کیا میاں محمود احمد صاحب کو کہ آپ کے پاس تو لاکھوں لوگ ہیں. اس وقت تو جماعت میں لاکھوں لوگ، لاکھوں ممبران تھے جو مسیح موعود کے زمانے کو دیکھ چکے تھے، لیکن کوئی ایک ایسا انسان جو ہے سامنے نہیں آیا یا اس چیز کی جرت نہ کر سکا کہ وہ یہ کہے کہ حضرت مسیح موعود کے زمانے میں ایسی کوئی بات ہوئی تھی، ان کی وفات تک ایسی کوئی بات تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی. تو اور تیسری بات جو اس میں تھی وہ تھی لفظ اسم احمد کا جو مصداق انہوں نے مسیح موعود کو قرار دیا، جبکہ یہ بالکل غلط تھا، بہت ہی غلط تھا. کیونکہ حضرت جو اسم احمد کا جو نام قرآن میں آیا ہے وہ تو رسول اللہ کے لیے آیا ہے، محمد رسول اللہ کے لیے آیا ہے، محمد رسول اللہ احمد مجتبیٰ کے لیے آیا ہے. تو اس طریقے کے بہت سے عقائد تھے جن پر جو ہے ان صدر انجمن کے لوگوں نے اعتراضات کیے. اور آج کی ڈیٹ میں بھی اگر مخالفین ہم اس جماعت احمدیہ پر کوئی اعتراضات کرتے ہیں تو یہی اعتراضات ہیں، یہی ہیں ان کے یہ باتیں کہ مسیح موعود نے جی نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ مسیح موعود ان چیزوں سے ہمیشہ انکار کرتے رہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. ابن عربی نے کیا، بہت سے لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں. تو کیا ہم ہر کسی کو جو ہے کافر قرار کہتے پھرو گے آپ لوگ؟ تو انہی چیزوں کا خدشہ تھا ان لوگوں کو کہ لوگ اس طریقے سے اس کو مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور جو ہے جماعت کا جو ہے مشن کو نقصان پہنچے گا. تبھی انہوں نے جو ہے ان عقائد سے بریت اختیار کی اور مسیح موعود کے اپنے جو تعلیمات ہے ان کے مطابق جو ہے اپنے مشن کو آگے جو ہے بڑھایا. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں، اور اسم احمد کا جو نام ہے قرآن میں، تو وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے ہی تھا، جبکہ میاں محمود احمد صاحب نے کہا کہ کیونکہ یہ سب چیزیں وہ اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ نیتوں کا مالک ہے، نیتوں کو جاننے والا ہے، لیکن اس سے ان کی جو یہ خلافت کو اسٹیبلش کرنے کا جو تھا ان کا ایم، اس کو انہوں نے تقویت دی اور اس کو جو ہے اسٹیبلش کیا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو میں چھوٹا بنانا چاہتا تھا لیکن پھر بھی یہ تھوڑا سا بڑا بنا. کوشش کروں گا اس کو اور شارٹ کرنے کی اگر ہو سکے. تب اگلا مضمون ہوگا ڈفرینسز احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور، ڈفرینسز احمدیہ اور جو احمدیہ انجمن یہ قادیاں جو روا جماعت کے ڈفرینسز ہیں ان پر بات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.